اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی شان، آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، جگہ جگہ سیرت کے جلسے منعقد کر کر بیان کیے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ سیرت ربیع الاول کے مہینے میں ایک مہینے میں ایک دن میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کر دینے سے ہم نے
اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سال کے 360 دن، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور پھر ایک دن کے 24 گھنٹے، ایک گھنٹے کے 60 سیکنڈ بھی، موت کی آخری سانس تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا کر زندگی گزارنا، یہ اصل سیرت ہے۔ وہ تو ایک وقتی جلسہ ہے، یہ اصل کہ پوری زندگی میرے بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا ادب اور اکرام کے ساتھ۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ عمرے پر جاتے ہیں، جانے سے پہلے آداب سیکھ کر جانا، وہاں کے مقامات کے تاریخوں کو جان کر جانا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کے ادب و احترام کو سیکھ کر سمجھ کر جانا کہ آدمی کوئی ایک معمولی اس کا دوست ملنے آتا ہے تو وہ سوتی صورت میں دوست سے ملنا نہیں چاہتا، سو بھی رہا ہے تو کہے گا کہ بھائی تھوڑی دیر انتظار کر، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، کم سے کم وہ منہ دھو کر آئے گا۔ اور کسی بڑے آدمی کے پاس جائے گا تو نہا دھو کر جائے گا، اور بھی ذرا بڑے آدمی کے پاس جائے گا تو کپڑے اچھے پہن کر جائے گا جی، اور بھی کوئی اہم مجلس میں جائے گا تو نئے کپڑے پہن کر جائے گا۔ ارے جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے، رحمت للعالمین ہے، جہاں تک کہ شاعر کہتا ہے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی کسی کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے دربار پر جانے کے جی اصول اور آداب کو سیکھ کر جانا، ادب احترام کو سیکھ کر جانا۔ اور علماء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، جہاں جسم کا غسل کر کر جاتے ہو وہاں روح کا بھی غسل کر کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ روح کا غسل توبہ کر کر جاؤ، استغفار کر کر جاؤ۔ اللہ کے نبی کے دربار پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی موقع پر کتنی سنتیں ہم سے چھوٹ گئی، شادی بیاہ کے موقع پر چھوٹ گئی، تجارت کے موقع پر چھوٹ گئی، خوشی اور غم کے موقع پر چھوٹ گئی۔ اب کیا صورت لے کر جاؤں، کیا منہ لے کر جاؤں حضور کے دربار میں؟ اس لیے فرمایا جہاں جسم کا غسل کرتے ہو وہاں روح کا بھی غسل کر کر سچی پکی توبہ کر کر جاؤ۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ باب جبرائیل سے گیٹ نمبر 1 سے آپ جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کیوں سسٹم سے بھیجتے ہیں جی، وہاں جی فرمایا کہ جو ہے اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کر جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جگہ آئی ہے جی، بچھاؤ نظریں جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ہیں، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، یہ ادب کا عالی مقام آیا ہے۔ نظروں کو بھی جھکاؤ، پلکوں کو بھی بچھاؤ، یہ ادب کا عالی مقام آیا ہے۔ اور دوستو وہاں کا ادب احترام قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو۔ تو ہاں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ادب احترام کے ساتھ جانا، کوئی شور و غل نہیں ہونا۔ اب جاتے جاتے ادھر کہاں جا رہا، ادھر آ رہے ہیں، یہاں جڑ رہے، ذرا ویڈیو پکڑ لے رہے، فوٹو پکڑ لے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک ایسی بلا، ایک ایسی مصیبت چل رہی ہے جس مدینے کے آقا کو دل و دماغ میں اتار کر بسا کر آپ کی محبتوں سے سرشار ہو کر آنا تھا، آج امت صرف فوٹو اور ویڈیو میں لے کر آ رہی ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، وہاں اونچی آواز سے بات نہ کیا جائے، یہ آج بھی حکم ہے بلکہ قیامت تک حکم رہے گا۔ اسی آیت کی روشنی میں اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین حضرات علماء ہیں، ان کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ناچ گانے کا، اللہ حفاظت فرمائے، ڈی جے بجانے کا، بینڈ بیلنس بجانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو یاد کر کر اپنے دل و دماغ میں بسانے کا نام ربیع الاول ہے، اپنی زندگی میں لانے کا نام ربیع الاول ہے، اپنے معاشرے میں لانے کا نام ربیع الاول ہے، اپنے گھر بار میں دوستو، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندہ کرنے کا نام ربیع الاول ہے۔ تو بہرحال حضرات علماء نے موجودہ دور میں سیرت کی روشنی میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھے ان صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری زندگی کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا چاہے، قلم بند کرنا چاہے تو فرمایا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں نے کوششیں کر دی لیکن آخر میں انہوں نے یہ بات لکھنے پر عاجز ہو گئے کہ زندگی نے مجھے ساتھ نہیں دیا کہ میں سیرت کے ٹاپک کو مکمل کر سکوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو جمع کروں۔ اب اس کے لیے انہوں نے جگہ الٹ کیا کہ سب سے یکسو ہو کر، الگ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو لکھو۔ ذرا حلوج بیان کر لیتے۔ تو انہوں نے اپنے گھر سے، گھر کے سارے راشن وغیرہ جمع کر جوڑ کر اہلیہ کو بتا دیا کہ کوئی خاص ضرورت پڑے تو یہاں سے اس ضرورت کو پورا کرنا، یہاں سے راشن لینا، اور پھر ماشاءاللہ ساحلی سمندر کے کنارے جا کر ڈیرا ڈال لیا۔ اب وہاں ماشاءاللہ ڈیرا ڈال کر کتابیں جمع لی اور پھر قلم جمع لیے۔ اس زمانے میں جو انک کا جو باٹل ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے جمع لیا۔ اب لکھنے کے لیے بیٹھنا باقی تھا۔ ایک چوڑی ادھر سے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے۔ اب انہوں سوچے اتنی ساری ماشاءاللہ جگہ ہے، وہ جگہ چھوڑ کر یہاں چینے آ کو میرے ڈیرے میں، میرے ٹینٹ میں ادھر سے ادھر بھاگنا کیا۔ اللہ والے ان کی کرامت ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر ہونے والی چیز وہ معجزات ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اسے قدرت کہتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بول پڑے، وہ اللہ کی بندی، یہی تو یہ جگہ ملی تھی کہ تو ادھر سے ادھر دوڑے، باقی بہت سارا یہ سمندر کا علاقہ ہے وہاں دوڑنا تھا۔ تو انہوں بولے میں ایک اہم، وہ چڑی بولی کہ میں ایک اہم کام میں بزی ہوں، مشغول ہوں۔ تو یہ سوچ رہے کہ بھئی میں بھی ایک اہم کام میں مشغول ہوں، میرا کام سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے سوچے کہ اس کا کام پوچھ لیں گے، تو پوچھتے ہیں کہ تیرا آخر کیا کام ہے؟ وہ کہہ رہے دیکھنی یہ سمندر کا جتنا پانی ہے یہ پورا سفٹ کر کو ادھر لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، اچھا کیسے لائے گی؟ ارے چونچ کے ذریعے سے لاؤں گی۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے مر جائے گی 2 دن کے اندر پانی شفٹ کرتے کرتے، یہ ناممکن ہے۔ تو فوراً وہ بھی گویا ہوئی اور بولنے لگی جس طرح سمندر کا پانی میرا شفٹ کرنا ناممکن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مکمل کرنا یہ بھی آپ کے لیے ناممکن ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اصل سیرت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا کر زندگی گزارنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اور پھر جس مشن کو دیکھ کر، جس دعوت کا کام دیکھ کر آپ کو بھیجا تھا، آپ نے اسے پورے انہماک کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اور فرمایا کہ جو وہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں ماشاءاللہ خرچ کر دی۔ اور پھر ایسے بھی نہیں تھا
کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا پیغام آپ نے پڑھ کر سنا دیا، بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدوں کے دور سے گزرے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے سہارے چھوٹتے چلے گئے۔ پہلا سہارا آپ ماں کے پیٹ میں تشریف فرما ہیں، آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے ہیں، اور پھر آپ 6 سال کے نہیں، آپ ہجرت کر کر آ رہے ہیں، اور راستے میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے مقام ابوا، جہاں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ انتقال کر جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام 6 سال کی عمر میں فرمایا کہ اپنی پیشانی کو گڑگوں پر رکھ کر آپ زار و قطار ماں کی جدائی پر روئے ہیں۔ ابھی چند دن نہیں گزرے ہیں، ابھی جوانی کی ڈھیلچ پر نہیں پہنچے، فرمایا کہ اور ایک سہارا حضرت عبد المطلب جی، آپ کے دادا جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اور پھر بھری جوانی میں جو چاچا ساتھ دے رہے تھے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے سہارے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو ایک ایک سہارے سے جدا ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے جس پیغام کو لے کر آیا تھا وہ پیغام ماشاءاللہ کما حق وہ ادا کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی تکلیفیں آئی، مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آ گئے اور آفر دینے لگے، آپ اپنے بھتیجے کو اس کلمے سے روک دیں، اس دعوت کے کام سے روک دیں، ہم ان کے اگر وہ چاہتے ہیں بادشاہ بننے تو ان کی بادشاہی کو ہم ماننے کے لیے تیار، اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو سارے مکے کا مال لا کر ان کے قدموں میں بچھا دیں گے، سرداری چاہتے ہیں تو سرداری دینے کے لیے تیار، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مکے کی کسی حسین لڑکی سے نکاح کرے تو ہم اپنی بچیوں کو پیش کرنے کے لیے تیار کہ جس سے چاہے وہ نکاح کرے ہیں۔ ابو طالب بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے چچا یہ مکے والے میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، یہ وہ ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اگر اتنی تکلیف بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دے تب بھی جس کام کو اللہ نے دے کر مجھے بھیجا ہے وہ کام سے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اتنی سارے تکالیف جھیل کر، اتنی ساری تکالیف برداشت کر کر، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی اصل ہے، خواہش کی قربانی۔ کیا رے با تو جا کو ایسا نکاح کر رہا نہ رے با، یہ سب نئی سو چیزاں لا رہا، آرکیسٹرا لا رہا نہیں حضرت، میں کیا کہ سنت کے مطابق کرنا چاہ رہا ہوں، سو ہمارے ابا اماں نہیں چھوڑ رہی، جا اللہ بھی تجھے جنت میں نہیں چھوڑتا۔ خواہش اللہ حفاظت فرمائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی آپ کیا نہیں دیکھتے اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش پر مت چلو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، اہل علم کی بات مان کر چلو۔ آج تم کو کڑوی لگے گی، آج تمہیں کسیلی لگے گی، لیکن یہی خیر خواہی میرے بزرگوں کل قیامت کے دن تمہیں نجات دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے ہیں تو پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور پھر درد بھرے جملے کہہ رہے ہیں، کعبہ اے کعبہ تو مجھے کتنا محترم تھا، کتنا معزز تھا، کتنا مکرم تھا، کتنا پیارا تھا، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ جس گاؤں میں پیدا ہوا، جس گاؤں میں میرا بچپن گزرا، جوانی گزری، زندگی کے 50 پر 3 سال گزرے ہیں، آج اللہ کا حکم ہوا میرے محبوب یہ نا قدرے ہیں مکے والے، جاؤ مدینے کو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں تو بولتے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 50 پر 3۔ مدینے میں کتنے سال رہے؟ کتنے سال تھے بھائی؟ 10 سال نہیں، قیامت تک مدینے میں ہیں آپ۔ مکے والوں نے اس ہیرے کی ناقدری کی، اللہ نے اسے اٹھا کر مدینے کو دے دیا۔ آج بھی جو تمہارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کر لو، یہ نعمت جائے گی تو پھر نعمتیں نہیں ملے گی۔ تو آپ علیہ السلام اپنی جذبات کی قربانی دی۔ تو پہلی بات علماء نے لکھا ہے کہ پورے ایک سوئی کے ساتھ
اس مشن کو جو لے کر آپ نے چلے ہیں، قیامت تک اس کی نظیر، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے یہ ساری باتیں پوچھی، میرے صحابہ جس دین کو میں لے کر آیا وہ دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ بایک وقت ایک زبان ہو کر یا رسول اللہ آپ پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس دین کا حق ادا کر دیا۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اس دین کو ان تک پہنچا دیا۔ پھر بات پوری نہیں ہوئی، آپ نے وہ صحابہ پر یہ ذمہ داری دی، اور وہ صحابہ دوستو اس دین کے پیغام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہیں، ساری دنیا میں گئے ہیں۔ آج ان کے مزارات مکہ مدینے میں مختصر سی ملتی ہیں 10,000 کے قریب، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع فرمایا وہ پورے دنیا میں پہنچے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو سیکھنا یہ ذمہ داری، دین پر عمل کرنا یہ بھی ذمہ داری، دین کا پیغام اپنے گھر سے لے کر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک پہنچانا اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بات پہنچانا، یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ سب کیا الگ سے کوئی کام ہے؟ نہیں، تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا۔ آپ کو سب سے پہلے کلمہ کس نے سکھایا؟ آپ کے امی ابا نے سکھایا، انہوں نے آپ کے ساتھ تبلیغ کی۔ آپ کے بچوں کو کلمہ کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا، یا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ تبلیغ کی؟ تبلیغ کہتے ہیں پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور پھر اس کے بعد حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اڑتی ہوئی صفت تھی، وہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ اخلاق، آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق کتنے پیارے اخلاق، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ عبادت اتنی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ذرا روک لیجئے، آپ کے پاؤں میں ورم آ رہا ہے۔ اب دعوت دیتے دیتے اتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا امت کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ لیکن دوستو، اخلاق کا جہاں پہلو آتا ہے، اخلاق کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق دے کر، حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا ہوں۔ اتنے اچھے اخلاق تھے، جان کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں ذرہ برابر اونچ نیچ کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا پیغام ملکوں میں جا رہا ہے، قیصر و کسریٰ کے پاس جا رہا ہے، اور وہاں حضرت ابو سفیان، اس وقت کے ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، دربار میں حاضر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، اتنے اونچے اخلاق کو بتا رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھے تھے، اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سے فرما رہے زملونی، خدیجہ ایک ایسے ناموس کو دیکھا ہوں جس سے طبیعت میں گھبراہٹ ہے۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتے ہیں اِنَّكَ لَا يُضِيعُ اللَّهُ، یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا آپ کے اندر وہ اخلاق ہیں، تقریء الضیوف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَوَاعِبُ عَلَى الْحَقِّ وَتَعِينُ عَلَى نَوَاعِبِ الْحَقِّ، جو حق پر ہوتے ہیں
آپ ان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے مکۃ المکرمہ میں ایک کمیٹی بنی تھی۔ کیا بنی تھی بھائی؟ کمیٹی بنی تھی۔ اس کمیٹی کا نام تھا حلف الفضول۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو بناؤ اپنی بھی کمیٹیاں اور وہ کام کرو جو کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں۔ مکے کے چند نوجوان مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں، آپ کی سرپرستی میں کمیٹی بنائی تھی۔ اس میں یہی کام ہوتا تھا، کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کو سہارا دیا جاتا۔ ارے تمہیں کیا معلوم، کہیں یتیم کا مال مل رہا ہے تو ہڑپنے کے لیے ذرہ برابر قدم پیچھے نہیں ہٹا، ذرا برابر ہاتھ ڈگمگا نہیں جاتے۔ یتیمی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے سر کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، فرمایا اتنے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو۔ نہیں ہے طاقت، کسی مدرسے میں جاؤ، کسی ہاسٹل میں جاؤ، دیکھو کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے سہارا بنو۔ اس کے نکلنے والے آنکھوں کے آنسو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا بیڑا پار لگا دے گا۔ یتیموں کی مدد کی جائے گی۔ کوئی بیوہ ہے، بے سہارا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اور کوئی لاچار و مجبور ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، MBBS کیا مطلب؟ یم کا تو میں، بی کا تو بیوی، اور ایک بی کا تو بچے، یس بس میں، میرے جورو بچے اچھے رہے تو بس، پڑوسی بھاڑ میں جائے، رشتہ دار بھاڑ میں جائے۔ قرآن نے بار بار للکارا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ۔ رشتہ داری ہے، یہ فون ہے نا، یہ فون سے تم کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس فون سے صلہ رحمی کا کام کرو۔ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، تمہاری پھوپھو دور ہے، تمہاری خالہ دور ہے، تمہارے چاچا دور ہیں، تمہارے ماموں دور ہیں، کم سے کم فون کر خیر خیریت تو پوچھو۔ ڈر کو مرتا کریا تو کیا کچھ مانگ لیتی کہ نہ بول کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صلہ رحمی آپ علیہ السلام کی شان تھی۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تسلیاں دیتی ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اور آپ پر کوئی مصیبت پریشانی اس طرح کی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تو آپ سے کام لیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ حسن تدبیر سے آپ علیہ السلام کی صفت، حسن تدبیر سے کام کرتے کہ 10 سال کے عرصے میں 45 لاکھ کلومیٹر تک آپ نے دین کا پیغام امت کو پہنچا کر امت کو تیار کر دیا تھا۔ آج گھر سے حاجی صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، ونود جا رہی سو، ان کا گھر پورے کا پورا ویران پڑا ہے۔ دیکھ کر بچے کو شرم آتی ہے، کیا اس کا باپ بھی حاجی تھا؟ کیا اس کا باپ بھی دیندار تھا؟ کیا اسی بے دینی کے دلدل میں پھنس رہا ہے؟ اب قبر میں جانے سے پہلے مجمع کو تیار کر جاؤ، اپنی بیوی بچوں کو تیار کر جاؤ، اپنے خاندان کو، محلے کو تیار کر جاؤ۔ تم قبر میں جاؤ تو تمہارا عمل کا سلسلہ یہ ختم نہ ہو جائے، عمل کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور چوتھی بات، آپ علیہ السلام کی جو صفت تھی وہ فرمایا حلم و بردباری، اور وہ صبر تھا کہ کتنی طرح کے تکالیف آپ علیہ السلام کو پہنچتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان تکالیف پر صبر کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا، آپ علیہ السلام کو ایک چیز سے مارا جس کی وجہ سے پیشانی پھٹی، خون جاری ہوا۔ حضرت حمزہ پیچھے سے آئے اور باندی سے پوچھا کیا ہوا کہ ابو جہل نے اس طرح کی تکلیف دے کر گیا ہے۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے، بدلہ لے کر آیا اور کہے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ، این کا بدلہ این سے لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ بھتیجے خوش نہیں میرے چچا، بدلہ لینے سے محمد خوش نہیں ہوگا، محمد تو آپ کے ایمان لانے سے خوش ہوگا۔ فرمایا اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ احد کے میدان میں جاتے ہو تو اللہ کے نبی کی سیرت کو یاد کرو، دانت مبارک شہید، اور پھر
سلاخ سر پر لگ گئی، خون جاری ہو گیا۔ اب صحابہ جمع ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیں کہ انہوں نے نبی رحمت کا خون بہا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ انتظار میں ہیں کہ اب بد دعا ہوگی، اب آمین کہیں گے، لیکن الفاظ دوستو بد دعا کی نہیں بلکہ دعا تھے۔ اللہم اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، اے اللہ میرے قوم کی مغفرت کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ سیرت کو یاد کرنے کا، یہ سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کا اور پھر اس پر بھرپور عمل کرنے کا مہینہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہے کوئی ایک جلسہ جلوس کر کر چھٹی کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی اور اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں۔